حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس چینل کے معزز خواتین و حضرات، سیدنا علی کرم اللہ وجہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات، سقائے زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون اور امداد کے لحاظ میں مکہ کا ممتاز خاندان تھا۔ بنی ہاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوا۔ وہ نبی آخر الزماں سرور عالم کی باسط ہے جو تمام اعزازات سے بلند تر ہے۔ حضرت علی کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں ہاشمی تھیں۔ اس طرح حضرت علی نجیب الطرفین ہاشمی پیدا ہوئے۔ فاطمہ مشرف با اسلام ہوئی اور ہجرت مدینہ کا شرف بھی حاصل کیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کفن دفن کے انتظامات فرمائے تھے اور اپنا قمیض مبارک ان کے کفن میں شامل فرمایا اور قبر کے تیار ہونے سے پہلے خود اس میں داخل ہوئے اور اسے متبرک فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومہ کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ ابو طالب کے بعد میری نگہداشت اور ضروریات پورا کرنے میں ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، اور میں نے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ان کی قبر کے شدائد آسان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ شریف میں عام الفیل کے 7 سال بعد ہوئی۔ بعض سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم کی ولادت کے 30 سال بعد حضرت علی پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اس طرح حضرت علی کو رسول اکرم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اس بنا پر حضرت علی ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے بچے رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت حق قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اس طرح نوخیز لڑکوں میں سب سے پہلے نبی پاک کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی مشرف با اسلام ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضور نبی کریم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد اور خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی ان میں سب سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا، گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عرضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دستے بازو بنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ حضور کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات نے مشرکین مکہ کے محاصرے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا اور مکے کے لوگوں کی امانتیں جو نبی پاک کے پاس رکھی گئی تھیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی حضور کے بستر پر سکون و اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور نبی پاک اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ علی الصبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ درا حالانکہ حضور نبی کریم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر رات کے وقت ہی مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی نبی اکرم کے مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکہ میں رہے اور حضور نبی پاک کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات میں فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن عازم مدینہ ہوئے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر میں 313 جانثار صحابہ میں حضرت علی نمایاں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی کو چند منتخب جابازوں کے ساتھ بھیجا۔
انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت سر انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ 17 رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبارز طلب ہوئے۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجوؤں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور کو پکار کر کہا، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر حضور نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی بار میں تہو تیغ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد میں حضرت علی نے حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی چند صحابہ کے ساتھ حضور کو پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر حضور کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر میں بھی علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور وہ پیش تھے۔ بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کبھار کفار مکہ کے گھوڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھوڑ سواروں نے حملہ کیا تو حضرت علی نے چند جانبازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھوڑ سواروں کے سردار عمرو کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی سرقوبی کی مہم میں بھی علم نبوی حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے بنی قریظہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ 6 ہجری میں بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضور نبی پاک نے حضرت علی کو 100 مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ معمور فرمایا۔ انہوں نے حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور یہود خیبر کی اعانت کرنے سے انہیں روک دیا۔ بنو سعد کے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لے آئے۔ 7 ہجری میں فتح خیبر کا شرف بھی حضرت علی کو حاصل ہوا۔ اس مارکے میں بھی حضور نبی کریم نے اپنا علم حضرت علی کو دیا تھا اور علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا، قلعے کیسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے، اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں مقدر ہے۔ اس موقع میں حضرت علی نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرہب کو ایک ہی بار میں ڈھیر کر دیا تھا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کے مضبوط قلعے کو فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ بغیر کسی خوریزی کے فتح ہو گیا۔ حضرت علی کے فضائل اور کمالات اور ان کی سیرت کے درخشاں پہلو بے شمار ہیں۔ طوالت کے خوف سے ان سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو حضرت علی کی سیرت اور رہنمائی سے اپنی زندگی کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔